बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सहाफ़ी और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई है और सहाफ़ियों ने पंजाब हुकूमत के तमाम इवेंट्स के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो क़यादत है उनके ज़मानत की दरख्वास्तों पर बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मुआहदा हुआ है, एक बड़ी ताकत के साथ, अवामी ताकत के साथ, जो एहतजाजी ताकत आप जिसको कह सकते हैं, और ये मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हद के इज़्ज़त का कानून है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो हर सतह पर, सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर इस कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे। तर्जमान PTI ने कहा कि स्पीकर को हद के इज़्ज़त कानून पर दस्तखत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। दो बड़ी जमातों ने आज़ादी इज़हार व अबलाग को जुर्म से जोड़ा। जमहूरियत फ़रोशों ने दस्तूर बेजार क़ुव्वतों की नमक हलाली का हक़ अदा किया। PTI का कहना है कि सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम आवाज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काले कानून के निफाज को रोकने के लिए अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएगी। तर्जमान PTI का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज़ादी इज़हार व अबलाग के ख़िलाफ़ संगीन इक़दाम की राह रोकें, नहीं तो ये मामला बहुत आगे चला जाएगा और फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। हमें हर सूरत इन चीज़ों को रोकना होगा। जबकि सहाफ़ियों की जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं उनकी जानिब से हर तरह की जो इवेंट्स हैं पंजाब हुकूमत के, उनके बाइकआउट का ऐलान किया गया है। और उनका कहना है कि हम किसी सूरत भी किसी इवेंट में शरीक नहीं होंगे इस मुतनाज़ा जो कानून हद के इज़्ज़त का बनाया गया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बजट की कवरेज के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकआउट का भी फ़ैसला किया है। मुतनाज़ हद के इज़्ज़त बिल की गवर्नर पंजाब की तरफ से मंजूरी के ख़िलाफ़ सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में CPNE, APNS, एमन, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के अरकान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहला वार अमल दरामद का फ़ैसला हुआ। इजलास के शुरका ने मुतनाज़ काले कानून के ख़िलाफ़ मुश्तरके जिद्दोजहद का ऐलान किया और मुतनाज़ बिल के ख़िलाफ़ मुअस्सर कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक बड़ी मूवमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पहली बड़ी तहरीक है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उसकी वजह यह है कि जो सहाफ़ी ख़बर देगा उसके ख़िलाफ़ कोई आम शहरी जाके हद के इज़्ज़त के नाम पे दावा दायर करेगा और 30 लाख रुपए का उसमें क्लेम करेगा। सहाफ़ियों को इस बात का इल्म है, जो तो मुस्तनद बात करते हैं और अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए तो वो उसको बाकायदा तौर पर उसका इजहार भी कर देते हैं और वो उसकी तसहीह भी कर देते हैं। तो लेकिन जो ये नहीं करते और जो सिर्फ़ कहानियाँ सुनाते हैं तो उन लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ अब जो ये कवानीन बने हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप किसी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ बात कर दें, आप तनकीद कर दें। जैसे कल मैंने बात की कि एक MPA के जो खैबर पख्तूनख्वा के एक MPA की वजह से 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जो ट्रैफिक वार्डन थे। तो अगर इतनी बात करने पे भी वो MPA मेरे ख़िलाफ़ जाके हद के इज़्ज़त का दावा दायर कर दे कि मेरे ख़िलाफ़ बात की है, तो ये बेसिकली सियासी और हुकूमती लोगों का इस्तेमाल, ये को आम जनता के लिए थोड़ी बनाया है उन्होंने। आम आवाम को कोई रिलैक्सेशन देने के लिए या रिलीफ देने के लिए थोड़ी बनाया गया। ये तो हुकूमतों ने अपने जो मुकदमात हैं या अपने जो कारनामे हैं या अपनी जो कारकर्दगी है या सियासी जमातों की जो कारकर्दगी है हुकूमती इत्तेहाद की, उसको छुपाने के लिए पाबंदी पर पाबंदी लगाई जा रही है। चूँकि हर केस की समाअत के दौरान मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल साहब ये फरमाते आए हैं कि आप बैरून मुल्क की वो बात फरमाते हैं कि आप देखें ना वहाँ पे कि हद के इज़्ज़त के कानून कितने सख्त हैं, हद के इज़्ज़त के कानून कितने सख्त हैं और भारी जुर्माने करेंगे तो फिर ये मामलात हल होंगे। वहाँ सिर्फ हद के इज़्ज़त के कानून नहीं है, वहाँ रूल ऑफ लॉ भी है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, वहाँ जमहूरियत भी है, वहाँ बुनियादी हकूक़ भी हैं। आप कुछ भी ना दें और सिर्फ एक बात पे आप भारी जुर्माने आयद करना शुरू कर दें। तो मैंने आपको कहा था कि आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 4 है, हमारे आइन की जो तरतीब है वो इतनी खूबसूरत है। आइन का आर्टिकल 4 कहता है कि हर शहरी को डील किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हर बंदे को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, ये हर शहरी का हक है।
آئین پاکستان کا آرٹیکل 4 کہتا ہے یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ڈیل کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو لا، اور پھر جب اس کو اور اس کے تمام معاملات کو رائٹس دینے کی بات آتی ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے ریاست کی ذمہ داری ہے اور شہریوں کا حق ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 5 آتا ہے، ترتیب آپ دیکھیں کہ ریاست کا حق ہے اور شہریوں کا فرض ہے، اور وہ وفاداری ہے اپنی ریاست کے ساتھ۔ تو وفاداری بعد میں ہے، پہلے حقوق ہیں۔ اب اگر آپ حقوق میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ اوپر نیچے کریں، یا آپ حقوق پراپر نہ دیں، یا ریاست کہیں ناکام ہو جائے، تو اس کے بعد آپ آرٹیکل 4 کو چھوڑ کے سیدھا آپ آرٹیکل 5 تک پہنچ جائیں، تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ ذمہ داری ہمارے آئین بنانے والوں کی ایک ترتیب تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو آئین بنتے ہیں، یا آئین جب پارلیمنٹ امینڈمنٹ کرتی ہے یا قوانین بنتے ہیں، تو اس کی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پہلا شہریوں کا حق ہے۔ اب آپ شہریوں کو حق ہی نہیں دینا چاہتے اور بھاری جرمانے اور بھاری چیزیں۔ اجلاس کے شرکا نے متنازع کالے قانون کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان کیا اور متنازع بل کے خلاف مؤثر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ حکومتی تقریبات، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاسوں، وفاقی اور صوبائی بجٹ کی کوریج کے ساتھ حکومتی اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اتفاقی رائے سے طے پایا کہ متنازع قانون کے خلاف حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے خلاف کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بار کونسلز کے ساتھ مشاورت سے مرحلہ وار آگے بڑھا جائے گا۔ انسانی حقوق کے منافی متنازع حد کی عزت قانون کے خلاف اقوام متحدہ اور دیگر عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جبکہ قانون پر متعلقہ سرکاری دفاتر کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ تمام صحافتی تنظیموں نے اسے انسان دشمن قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان آپشنز پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق ہے، ہم سے فریڈم آف ایکسپریشن کا حق چھینا جا رہا ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہر صورت ہم اپنا دفاع کریں گے، اور ہم ہر صورت جو اپنا حق ہے وہ لے کے رہیں گے، اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب عسکری ٹاور حملہ کیس میں تھانہ شادمان اور مختلف مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عسکری ٹاور حملہ کیس ہے، تھانہ شادمان ہے، راحت بیکری اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے 4 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے باوجود جو سرکار نے ریکارڈ پیش نہ کیا، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سماعت کی۔ پروسیکیوشن نے مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کی، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر بھی دلائل کے لیے پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کو ضمانتوں پر دلائل کا آخری موقع دے دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل ملک برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب نے دلائل مکمل کر لیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے وکلاء کی وساطت سے یہ درخواستیں دائر کی تھیں، اور اب تک جو 9 مئی کے 2 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور 4 مقدمات میں ضمانت پینڈنگ ہے۔ اب تک ان کو 6 مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے، اور اب 4 مقدمات میں ضمانت ہونے کے بعد پھر یہ اگلا جو سلسلہ ہے وہ اگر تو ہائی کورٹس کی جانب سے کوئی آ گئی فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں دی تھیں اور جیل ٹرائل کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کے 9 مئی کے مقدمات کا جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں 11 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ درخواستوں کی گزشتہ سماعت جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کی تھی۔ اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے سینٹرل جیل میں 9 مئی کے مقدمات کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواستوں میں پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری وغیرہ کو فریق بنایا۔ درخواست گزاروں کو سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے مقدمات کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کرنے کی بجائے جیل میں کیا جا رہا ہے، جو انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اچھا، پہلے تو ان کی یہ کلیم تھا کہ چونکہ سارے لوگ جیلوں میں ہیں تو ریاست کو جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا جو نقصان ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اب تو سارے ضمانت پہ رہا ہو چکے ہیں سوائے 2-4 لوگوں کے، باقی تو 9 مئی کے لاہور کے تمام مقدمات میں تمام کارکنان ضمانت پہ۔ اب پچھلی تاریخ پر صحافیوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا نا، صحافیوں کو تو جانے ہی نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ جو دوسری جانب ملزمان تھے 300 سے زائد جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی مسائل تھے، ان کو بھی وہ سارا دن جیل کے آگے پیچھے رہے اور وہ وہاں پہ پھرتے رہے اور کوئی پرسان حال ان کا نہیں تھا۔
اب 11 جون کو دیکھتے ہیں کہ معزز جو عدالت ہے وہ اس کے اوپر کیا کارروائی کرتی ہے اور کیسے سارے معاملے کو بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے میں جو ایک معاہدہ تشکیل پایا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطے تیز کر دیے ہیں اور اسلم غوری کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ہر صورت جو مشترکہ اتحاد ہے مینڈیٹ چوری کے خلاف، اصل چیز ہے مینڈیٹ چوری، پاکستان تحریک انصاف اور جو جے یو آئی کا یا باقی جماعتوں کا صرف ایک ہی معاہدہ ہے ایک ہی پوائنٹ پر، اور وہ مینڈیٹ چوری کے خلاف ہے۔ حکومت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے جماعتوں کی قربت بڑھنے لگی۔ مشترکہ معاملات پر کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کے سربراہ اسد کیسر ہوں گے۔ فضل الرحمان اور اسد کیسر میں ملاقات اگلے ہفتے طے پا گئی ہے۔ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے مابین معاملات طے پانے لگے ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان کے تحفظات عمران خان تک پہنچ گئے ہیں، جس پر عمران خان نے سربراہ جے یو آئی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس کے بعد ان کا پیغام مولانا تک پہنچا دیا گیا ہے۔ معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر ہیں۔ کمیٹی تمام معاملات کو حل کرے گی اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک سمیت دیگر نکات پر اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ طے پانے کی صورت میں عمران خان اور فضل الرحمان اس معاہدے پر دستخط کریں گے جو ایک تحریری ایک دوسرے کے لیے کنڈیشنز ہوں گی کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کے خلاف جو احتجاج کرنا ہے اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے بڑھنا ہے۔ باقاعدہ طور پر وہ ریٹرن ہوگا، اور عمران خان اور فضل الرحمان اور باقی جو محمود اچھگزئی اور قیادت ہے، مینگل وغیرہ یا صاحبزادہ حامد رضا ہے یا دوسرے ہیں، تمام رہنماؤں کی تحریری دستخطوں کے ساتھ تحریری معاہدے پر دستخط ہوں گے، اور اس طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اگر احتجاج ہے تو احتجاج میں فضل الرحمان کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یہ حقیقت ہے، چونکہ جو نقطہ ہے وہ مینڈیٹ چوری کا ہے، اور آپ کا مینڈیٹ چوری کیا 3 جماعتوں نے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے۔ آپ ان کے خلاف آپ کو ہر صورت تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اس حکومت اور اس مینڈیٹ چوری کے معاملے کے اوپر تگڑا سٹینڈ لینا چاہیے، اور باقی چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔